الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم دنیا کے اندر جہاں اپنی قدرت کے دیگر شاہکار اور دیگر اللہ نے رنگ ہائے مختلف پیدا فرمائے ہیں، ان میں قدرت کا ایک شاہکار یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو چیز بھی پیدا کی ہے، ساتھ میرے مالک نے اس کی ضد بھی پیدا کی ہے۔ یعنی یہ جہان ازداد سے بھرا ہوا جہان ہے۔ اگر مالک نے دن بنایا تو رات بھی بنائی، اگر اللہ رب العزت نے علم بنایا پیدا کیا، علم موجود ہے دنیا کے اندر تو جہل بھی ہے، اگر میرے اللہ نے کسی کو صحت دی تو مقابلے کے اندر مرض بھی ہے، اگر اللہ رب العزت نے کسی کو قوت دی تو مقابلے میں ضعف بھی ہے، اللہ نے دن بنایا تو مقابلے میں رات بھی ہے۔ گویا یہ جہان
ضدوں سے بھرا ہوا جہان ہے. اگر اللہ نے نور پیدا کیا تو مقابلے میں ظلمت بھی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے یہ ضدیں کیوں پیدا کی؟ علم کے مقابلے میں جہل، دن کے مقابلے میں رات، سردی کے مقابلے میں گرمی. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کی خوبی اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ضد کی خرابی سامنے نہ آئے. دو پہلوان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہتے میں زور آور، دوسرا کہتے میں زور آور. لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اس کا زور زیادہ ہے اس کا زور کم ہے؟ جب مقابلہ ہوگا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر علم بھی پیدا کیا، نور بھی پیدا کیا، مقابلے میں ظلمت بھی پیدا کی. یہ جہان اور دنیا سب سے زیادہ ظلمت میں کس وقت گھرا؟ میری باتوں پر توجہ فرمائیں. یہ دنیا اور جہان سب سے زیادہ ظلمت میں کب گرا؟ جس ظلمت کے خاتمے پر سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کیا بتاؤں ظلمت کا کیا عالم تھا. بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، بہنوں کو والدین کی جائیداد سے محروم کیا جا رہا ہے. زور آور کمزور کے مال کو ہڑپ کرنا اپنی جرت سمجھتا ہے، شریف کی شرافت کو بے حیا اس کی کمزوری سمجھتا ہے. حضور کے آنے سے قبل ظلمت کا یہ حال تھا کہ صرف پانی کی وجہ سے 100 آدمی قتل ہو گئے. آدمی یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ میں مر رہا ہوں، خیال کرنا فلاں فلاں آدمی تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق نہ رکھنا. جب ظلمت انتہا کو پہنچ گئی تو میرے اللہ نے چاہا اب اس جہان کے اندر نور آنا چاہیے. اسی عالم کے اندر فاران کی چوٹیوں سے ایک نور ہدایت چمکا، جسے قرآن کریم کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک روشنی آئی، نور آیا. سید القونین امام الانبیاء کا نور نبوت چمکا. بعض کور چشم اور کور باطن لوگ میرے پیغمبر کے اس نور کو مختلف انداز میں ختم کرنے کے درپے ہوئے. جناب ابو طالب کے پاس آئے، اپنے بھتیجے محمد کو روکو، ہمارے دروازے پر آ کر اللہ کی توحید کا اعلان نہ کیا کرے. تو بوڑھا ہے، تیرے بڑھاپے کا ہمیں لحاظ آتا ہے، اگر پھر آیا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. جناب ابو طالب نے منوار یہ بات حضور کو آ کر کہی، میرا بیٹا
اب میری داڑھی کے بال سفید ہیں، میرے سر کے بال سفید ہیں، یہ میرے بازو کمزور ہو چکے ہیں، میں سرداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مہربانی کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان چھوڑ دے۔ حضرت مسکرا پڑے اور فرمایا کہ چچا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اکیلا محمد ابن عبداللہ نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ جس اللہ نے یہ پیغام میرے ذمہ لگایا ہے وہ اللہ میری حفاظت بھی کرے گا۔ اب انہوں نے دوسری چال چلی، ان کو کہو چاہتے کیا ہو، شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرب کے اعلیٰ قبیلے کے اندر شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر تم اعلان نبوت چند ٹکوں کے حصول کے لیے کرتے ہو، سونا چاندی آپ کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ مکے کی سرداری چاہتے ہو، تمہیں مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن مہربانی کریں یہ رب واحد کی توحید کا اعلان چھوڑ دیں۔ قربان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی استقامت پر حضرت نے فرمایا اہل مکہ اگر آسمان کا سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو، آسمان کا چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو، یہاں کی دولت میرے قدموں تلے نچھاور کر دو، میں سب کو ٹھکرا سکتا ہوں مگر اللہ کی توحید کے اعلان سے باز نہیں آ سکتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سارا جہان ظلمت کے اندر بھرا ہوا۔ بعض نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا، بعض نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا، اور بعض نے اللہ کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا۔ ایک کو چھوڑ کر کعبے جیسے عظیم گھر کے اندر 360 بت رکھے گئے، ظلمت ہی ظلمت، ماں کے حقوق کا خیال نہیں، بیٹی کو حقوق کا خیال نہیں، ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں، ریاست کے حقوق کا خیال نہیں۔ ایسے حالات کے اندر جب ہر طرف ظلمت ہی ظلمت چھا گئی، اللہ تعالی نے ایک چمکتا ہوا نور دنیا میں بھیجا جس کا نام ہے حضرت محمد ابن عبداللہ۔ بڑے ذوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء آئے دنیا کے اندر، بنیادی طور پر حضور دو چیزیں لے کر آئے، یہ بات ذہن میں رکھنا، آنے والے تمام معروضات اسی جملے پر چلیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر دو چیزیں لے کر آئے، نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل۔ حضرت علم لے کر آئے، حضرت عمل لے کر آئے۔ عمل کا دوسرا معنی کر دے اخلاق حسن، اخلاق کریمانہ۔ سید الکونین کو اللہ نے بھیجا علم کامل دے کر، عمل کامل دے کر۔ غور کیجئے قرآن کریم کے اندر اللہ نے منعم علیہ لوگ جن پر اللہ کے انعامات کی بارش ہے، وہ دو قسم کے لوگ بیان کیے، ایک علم والا دوسرا عمل والا۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 جماعتوں کا ذکر ہے، لیکن 2 قسموں کا ذکر ہے۔ پہلی قسم علم والی، دوسری قسم عمل والی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے کائنات کے اندر جو سب سے بڑے احسانات کیے وہ علم والے پر، عمل والے پر۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ علم والی جماعت نبی اور صدیق، نبی اصل صدیق تابع۔ عمل والی جماعت والشہداء والصالحین، شہید اصل صالح اس کے تابع۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم علم لے کر آئے، سید القونین اخلاق لے کر آئے۔ تو انعام والے لوگ کتنے ہیں بھائی؟ 2، علم والے اور عمل والے۔ مطلب یہ ہوا کہ علم شریعت کی بھی ضرورت ہے، علم طریقت کی بھی ضرورت ہے۔ شریعت راستہ دکھلائے گی اور عمل اخلاق جو ہے اس کے اوپر چلنے کی قوت فراہم کرے گی، آدمی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس سے آسان کہوں کہ منزل مقصود ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی اور عمل کی۔ اب علم ہمیں مدرسے سے ملے گا، کالج سے ملے گا، اسلامی یونیورسٹی سے ملے گا، اور اخلاق ہمیں وہ خانقاہ سے ملیں گے۔ یعنی مدرسے کی بھی ضرورت ہے، خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس سے آسان کروں تو مولوی کی بھی ضرورت ہے، صوفی کی بھی ضرورت ہے۔ مولوی ہمیں دین کے مسائل بیان کرے گا، اللہ والا ہمیں ان دین کے احکامات پر چلنے کا ایندھن فراہم کرے گا۔ اس کی توجہ سے ہم دین کے اس راستے پر چلیں گے۔ یہ خامخواہ ایک لوگوں نے ذہنی جنگ شروع کر دی ہے طریقت اور شریعت کے درمیان، صوفی اور مولوی کے درمیان۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ راہ حق حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت ہے۔ صوفی کی بھی ضرورت ہے، فقیر کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے۔ عالم دین کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے گا اور فقیر ہمیں طریقت کے وجہ سے ایندھن فراہم کرے گا اس راہ پر چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ ٹائم بھاگ رہا ہے، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ صوفی اور فقیر کے درمیان اور عالم کے درمیان اچھا تعلق رہا ہے ماضی کے اندر۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ ہیں حضرت نظام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، 90 لاکھ کا پیر حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ۔ حلقہ ذکر شروع ہے، فقراء پر وجد ہے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ جو صحیح صوفی ہوتا ہے نا، صحیح اللہ کرنے والا، یہ اچھلتا کیوں ہے؟ توجہ کرنا، یہ باتیں یہ فقیر ہی تمہیں سنائے گا۔ یہ اچھلتا کیوں ہے؟ یہ اچھلتا اس لیے ہے کہ اس جہان میں یہ روح ہے جسم کے اندر،
جسم ہے دنیا کی کثیف اور بھاری چیز، جب اس پر وجد طاری ہوتا ہے نا تو روح عالم بالا کی طرف جانا چاہتا ہے، اپنی منزل کی طرف، اور جسم کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا، اس لیے پھر میرم گرت نہ بینم سوزم جو رخنمائی، نہ تاب وصل دارم نہ طاقت جدائی، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بیچارہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے اللہ کے وصل کے اندر۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرو، پھر تمہارے سامنے یہ عقدے کھلیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ خاندان چشتیہ کے شہنشاہ ہیں، جذب ہے، وجد ہے۔ اسی زمانے کے ایک حکیم ضیاء الدین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، حکیم ضیاء الدین صاحب بہت بڑے عالم، اسلامی حکومت تھی، یہ مقرر تھے کہ کسی کو خلاف شریعت کام نہیں کرنے دینا آپ نے۔ اب آئے یہ ایک مجلس کے اندر ذکر جاری ہے، حالت وجد ہے، فقراء اچھل اچھل کر اللہ کے نام کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ حکیم ضیاء الدین صاحب کی نگاہ کے اندر ان کا یہ فعل مناسب نہیں تھا کہ یہ اچھلنا کودنا شریعت کی کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صوفیوں بیٹھ جاؤ، ان کی ڈیوٹی تھی۔ کون سنتا تھا ضیاء الدین صاحب کی؟ پھر دوسری بار کہا بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا امر خلاف شریعت ہے۔ وہ اچھل رہے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ حکیم ضیاء الدین نے اپنے 7 کارندوں کو کہا ایسا کرو، یہ شامیانے کی تنابیں کاٹ دو، یہ گرائے گا ان کے اوپر، وجد بھی ختم ہو جائے گا، کودنا اچھلنا بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جو وہ تنابیں کاٹی گئی، شامیانہ جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا رہا اور نیچے فقیر اللہ اللہ کرتے رہے۔ آپ بھی کہہ دیں ایک دفعہ اللہ، ذوق سے، شوق سے، دل سے آواز آئے اللہ 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 اللہ۔ حکیم ضیاء الدین صاحب بیمار ہو گئے۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ اعادت کرنے کے لیے تشریف لے آئے، اطلاع دی کہ حضرت کو کہو کہ نظام الدین آیا ہوا ہے۔ اب دیکھو مولوی اور صوفی کی ایک دوسرے کا احترام۔ حضرت نے اندر سے اپنی پگڑی بھیج دی، فرمایا نظام الدین کو کہو ایسے چل کر نہ آئے، ہماری پگڑی پہ چل کے آئے۔ جب وہ پگڑی پہنچی حضرت کے پاس، حضرت نے اٹھا کر چوما اور سر پہ رکھا، فرمایا یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، ہم جائیں گے حضرت کی خدمت کے اندر ویسے عیادت کرنے کے لیے سنت کے مطابق۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ مولوی اور صوفی کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ جاہل لوگوں کا پیدا کرتا ہے۔ مولوی بھی کوشش کر رہا ہے کہ فقیر اللہ تک پہنچے، اور صوفی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ فقیر کسی طرح اللہ تک پہنچے۔ ہومیوپیتھک والا بھی کہتا ہے کہ بیماری ختم ہو جائے، یونانی کاڑھے والا بھی کہتا ہے بیماری ختم ہو جائے، مقصد دونوں کا ایک ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ نہیں تم سوئی کو کچھ کر دیتے ہو، جمعے کے دن یہ جلدی جلدی دوڑتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ نے امام الانبیاء کو کمال درجے کا علم دیا،
اور حضور کو اللہ نے کمال درجے کا عمل دیا۔ میں نے تقریر میں عنوان یہ قائم کیا تھا کہ نبی علم اور عمل لے کر آتا ہے، میرے آقا بھی علم لے کر آئے، میرے آقا بھی عمل یعنی اخلاق حسن لے کر آئے دنیا کے اندر۔ اب میں کیا بتاؤں سید الکونین کے علم کے متعلق؟ خود حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ بتائیں آپ کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے؟ سنو سنو، جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر سے اپنے دین کو سننے والوں، آمنہ کے لال نے فرمایا میرے متعلق پوچھتے ہو کتنا علم ہے؟ اوتی تو علم الاولین والآخرین، کہو سبحان اللہ اور لوگ سے، اوتی تو علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلوں کا علم بھی دیا پچھلوں کا علم بھی دیا۔ لیکن یاد رکھنا جو علم دیا جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا، اور جو علم غیب ہوتا ہے وہ دیا نہیں جاتا۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرا محبوب اعلان کر پورے کارخانے کائنات کے علم غیب کا مالک میں اکیلا اللہ ہوں۔ حضور آئے، اللہ نے تمام علوم کا محور بنا کر حضور کو بھیجا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ آمنہ کے لال کیا بتائیں، اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کا علم دیا، اللہ نے جناب سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سمجھائی، اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو ایک تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ الگ الگ بہت علوم تھے، لیکن جب امام الانبیاء آئے اللہ نے تمام علوموں کا مرکز بنا کر امام الانبیاء کو مبعوث کیا۔ آپ نے سنا ہوگا پرندے بولتے ہیں حضور کے ساتھ، چرندے بولتے ہیں حضور کے ساتھ، لکڑیاں بولتی ہیں حضور کے ساتھ۔ اللہ نے حضور کو یہ کمال عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر دیتے تھے، اور میرے آقا نے خوابوں کی تعبیر کے وہ اصول بیان کیے کہ امت کے اندر ایک نہیں ہزاروں ایسے لوگ گزرے ہیں جو صحیح تعبیر دیتے ہیں۔ امام مالک نے خواب دیکھا، اللہ پوری زندگی مدینے گزری ہے، صرف ایک حج کیا ہے، اگر زندگی کے کچھ دن ہیں باقی تو جاؤں حج کراؤں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں مدینے سے باہر موت آ جائے۔ رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اب پریشان ہے امام مالک، کہ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ تو حضور کے امتی ابن سیرین کے پاس جب گئے، انہوں نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، کہ موت کب آئے گی کہاں آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم۔ ہمارے قریب زمانے میں ماضی میں ایک عالم گزرے ہیں جن کا اسم گرامی تھا نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، اہل حدیث مسلک کے بڑے عالم تھے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ ان کے ایک عقیدت مند نے
ان کے ایک عقیدت مند نے خواب دیکھا اور اسی بھوپال کے قاضی محمد ایوب کے پاس آیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. تو جو فرمانا یہ میں اس پر واقعات عرض کر رہا ہوں کہ سابقہ انبیاء کو علم دیا گیا، میرے آقا نے اس علم کے ایسے اصول بیان کیے کہ ہزاروں پیدا ہوئے معبر. قاضی صاحب میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور مجمع کے اندر آگے آگے حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پورے اجتماع کی امامت نواب صدیق حسن خان فرما رہے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، اس اجتماع میں حضرت بھی ہیں اور امامت نواب صدیق حسن خان کر رہا ہے. تو قاضی محمد ایوب صاحب نے کہا واقعی تو نے خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا کہ اگر خواب دیکھا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے. وہی تو شہر تھا، 5-10 منٹ کے بعد آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا جی نواب سے فوت ہو گئے. اب سب کو اپنی پڑ گئی، جنازے میں جائیں، تدفین میں جائیں، کیا ہوا نواب صاحب کو. 5-6 دن کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا مولانا میں نے تو یہ خواب سنایا تھا کہ بہت بڑی عزت آپ بیان کریں گے نواب صاحب کی کہ حضور پیچھے ہے اور نواب صاحب آگے ہے، لیکن آپ نے موت کی خبر دی اور واقعی وہ فوت ہی ہو گئے. یہ آپ نے اصول کہاں سے نکالا؟ اب سنیے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے شریعت پر نگاہ دوڑائی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پر امامت کوئی نہیں کر سکتا. نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، سوا میت کے. اگر نبی کے سامنے جنازہ آئے تو وہ آگے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے امامت اور آگے کوئی نہیں جا سکتا. یہ میں نے سمجھا جو نواب صاحب آگے ہے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے. یہاں پر میں اشکال ایک طلباء کے ذہن سے نکال دوں کہ یہ نہ کہنا کہ ابھی استاد جی تم تو کہہ رہے ہو کہ حضور کے ہوتے مصلی پر کوئی نہیں جا سکتا. ابو بکر نے تو نماز پڑھائی، بھئی جب حضور آ گئے تو صدیق پیچھے ہٹ گیا، ابو بکر نے حضور کے ہوتے ہوئے امامت نہیں کرائی. خیر، اللہ تعالی نے حضور اکرم کو علم کامل دیا. کیا فرمایا؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے اور پچھلوں کا علم دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضور کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم علمی ہے. مولوی طلباء یاد رکھنا، یہ یاد رکھنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جتنی پہلے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کو معجزے عملی دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے لکڑی ڈالتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، عمل ہے. عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ ہے آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں نابینا بینا ہو جاتا ہے، عمل ہے. تمام انبیاء کو معجزے عملی دیے گئے اور حضور کو سب سے بڑا معجزہ علمی دیا گیا. کیوں؟ توجہ کرنا، اس لیے کہ عمل عامل کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم عالم کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا. چونکہ حضور کی نبوت رہنی تھی قیامت تک، اللہ نے سب سے بڑا معجزہ علمی عطا کیا قرآن کریم کہ نبوت بھی باقی رہے، علمی معجزہ قرآن والا بھی باقی رہے. چھوڑ رہا ہوں بہت ساری باتیں. اس امت نے علمی اعتبار سے کمال کر دکھایا ہے.
قرآن جیسا معجزہ ملا. تھوڑا سا ہاتھ دل پہ رکھنا میری بات کو سننے کے لیے. یہ قرآن صرف معجزہ نہیں، یہ معجزہ نما ہے. قرآن صرف معجزہ نہیں، اس نے ابو بکر جیسے معجزے آگے پیدا کیے، اس نے علی المرتضی جیسے معجزے آگے پیدا کیے، اس نے ابو حنیفہ جیسے معجزے آگے پیدا کیے، اس نے امام مالک جیسے معجزے آگے پیدا کیے. سابقہ امتوں کے اندر کون ہے جو ابو بکر کا ثانی دکھائے؟ کون ہے جو حسنین شریفین کا ثانی دکھائے؟ کون ہے جو اہل بیت رسول کا ثانی دکھائے؟ کون ہے جو ابو حنیفہ جیسا عالم پیش کرے، عبد القادر جیلانی جیسا صوفی پیش کرے، امام بخاری جیسا محدث پیش کرے؟ سابقہ امتیں مل کر ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. بات ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمانا میری بات پر. عنوان یہ ہے کہ حضور آئے دو چیزیں لے کر، علم اور عمل. عمل کا دوسرا معنی میں کر رہا ہوں اخلاق. محمد عمر بتاؤ آمنہ کے لال کتنا علم لے کر آئے؟ بھئی میں کیا بتا سکتا ہوں، خود حضور سے پوچھیں. سید القومین نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا. اچھا بتائیں حضور کا اخلاق کیسا تھا، عمل کیسا تھا؟ میں نے کہا میں کون مصطفیٰ کا کہا میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تیرے نبی کا عمل اخلاق کیسا تھا؟ اوپر سے آواز آتی ہے انک لعلی خلق عظیم، میرا محبوب بڑے اخلاق والا، علم بھی بڑا، اخلاق بھی بڑا. علم بھی، اخلاق بھی. قرآن و حدیث پر نظر ڈالنے سے، مطالعہ کرنے سے اخلاق کے 3 درجے سامنے آتے ہیں. ایک ہے اخلاق حسن. اللہ پاک نے حضرت خلیل کو کہا یا خلیلی، اے میرے ابراہیم حسن خلقہ کا، اخلاق حسن. دوسرا ہوتا ہے اخلاق کریمانہ. حضور کہتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اور تیسرا ہوتا ہے خلق عظیم. ہاتھ باندھتا ہوں، ذرا غور کرنا میری اس گزارش پر. خلق حسن درگزر کر دینا. جا رہے تھے، کسی نے راستے میں چھیڑ دیا، آپ نے درگزر کر دیا. یہ اخلاق حسن، درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا. اخلاق کریمانہ صرف درگزر نہیں کرنا، دل سے معاف بھی کر دینا. اور خلق عظیم درگزر کرنا، معاف کر دینا، الٹا کچھ احسان بھی کر دینا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کا مقام یہ کہ انک لعلی خلق عظیم. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے میرا مصطفیٰ صرف درگزر نہیں کرتا، معاف کرتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا بلکہ الٹا تبرع احسان بھی کرتا ہے. آج کی جمعے کی آخری بات، لیکن تھوڑا سا متوجہ ہونے کا عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. حضور کیا لے کر آئے بھائی؟ علم اور بولو، علم اور علم لائے تو انتہا درجے کا. پوری دنیا میں ان جیسا عالم نہیں اللہ کی مخلوق میں. علم لائے تو انتہا درجے کا. انتہا کے لفظ کو یاد رکھو، انتہائی درجے کا. اور عمل لائے تو بھی انتہائی درجے کے. نبی آتا ہے یہ 2 کام لے کر.
علم عمل، علم لائے تو وہ انتہا کے، عمل لائے تو وہ انتہا کے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ جب علم بھی ختم ہو گیا اور عمل بھی ختم ہو گیا، گویا حضور پر نبوت ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی آئے تو آئے گا کیا کرنے؟ علم لانا تھا وہ بھی کامل آ گیا، عمل لانا تھا وہ بھی کامل آ گیا۔ تو بے شک ختم نبوت کا یہ معنی کرو کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن بڑا پیارا معنی ہے کہ ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، علم کے حوالے سے بھی اور عمل کے حوالے سے۔ اب آپ کی، میری، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی آنا نہیں، نبی کے کام کو آگے لے کر چلو، نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، والدین کا ادب و احترام کرو، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو، اپنے آپ کو شریعت کے قانون کا پابند کرو، اپنے آپ کو ریاست کے قانون کا پابند کرو۔ یاد رکھو جو آدمی قانون توڑتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اگر شریعت کا قانون توڑے گا وہ شریعت کا مجرم ہے، اگر حکومت کا قانون توڑے گا حکومت کا مجرم ہے۔ ہمیں مجرم نہیں بننا، ہمیں ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی ریاست کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل و غارت پھر شروع ہو گئی ہے، اخبارات پڑھ کے دل روتا ہے خون کے آنسو کہ ہمارے ملک کو کیوں نظر لگ گئی۔ ہر طرف سے عجیب و غریب خبریں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے میرے پیارے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، بیت المقدس کے تقدس کو بحال فرما، حرمین شریفین کو کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ الہ العالمین امن کی فضا برقرار فرما، ہر قسم کی پریشانی سے ریاست کو محفوظ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، بے راہ روی کی زندگی سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن احباب نے سنت، ایک بزرگ فوت ہو گئے، بزرگ تھے فوت ہو گئے، اللہ بخشے، ان کا نام تھا ابن الفارس۔ کیا نام تھا؟ یہ باتیں یاد رکھا کرو، اس گناہگار کے بغیر کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ اس آدمی کا نام تھا ابن الفارس، بڑا نیک، بڑا صالح، عبادت گزار، مجاہد مراقبوں میں وقت گزارنے والا، ذکر اللہ، رات کی تہجد۔ جب وہ مرنے لگا تو اللہ کے ملائکہ نے 8 جنتیں اس کے سامنے پیش کر دی اور کہا ابن الفارس یہ تیری زندگی کی نیکی کا بدلہ ہے۔ بات میں سمجھا سکا ہوں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ابن الفارس کا آخری وقت ہے، بیٹھ جا بھی، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ ابن الفارس کا آخری وقت ہے، 8 جنتیں پیش کی گئی کہ یہ تیری جنتیں۔ اور میں کو مزہ آسی سریقی وچ گال کرنے والا اردو چاہتا ہاں جلے این ڈٹھے نا 8 جنتیں کو لسیاں جی میں چس نال آکھنا چاہنا ہے، چس نال سنن تے سمجھن۔ جلے 8 جنتا پیش کی جائیں گے نا سامنے،
ابن الفارس ہے کہ اچھا یہ میری پوری زندگی دی محنت دا بدلہ یہ 8 کیارے ہیں والتے میں کو گھاٹا رہا اللہ 8 جنتو کو کہتا ہے یہ 8 کیارے یہ 8 ٹکڑے اگر میری کمائی ہے بدلہ ہے تو پھر تو میں گھاٹے میں رہا اللہ تعالی نے فرمایا اسے ہٹا دو جنت ہٹ گئی اللہ کے انوارات پیش کیے گئے اللہ کے انوارات و تجلیات سامنے کیے گئے اب یہ فقیر ابن الفارس اللہ 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 کرتا روح اللہ کے ہاں چلی گئی فقراء کی نظر ان پر نہیں ہوتی اس پر ہوتی ہے